السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر بیٹی سے زبردستی ایجاب و قبول کروایا ہے، اس سے نکاح منعقد ہوگا یا نہیں، اس بارے شرعی حکم کیا ہے؟ محترم سامعین، یہ بات واضح رہنی چاہیے، اگر باپ نے، دادے نے، بھائی نے، کسی بھی فرد نے، چچے نے مجبور کیا کسی لڑکی کو زبردستی ایجاب و قبول کے اوپر، اور لڑکی نے خود ایجاب و قبول کر لیا ہے، خواہ زبردستی ہی کیوں نہ کیا ہو، جبراً ہی کیوں نہ کیا ہو، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن جس نے زبردستی کی ہے، اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ جو آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ آپ جب یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، زبردستی نہ کرے، جبر نہ کرے، ہمارے اوپر کوئی قہر نہ کرے، تو آپ دوسروں کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں۔ جب انسان یہ خود سمجھتا ہے کہ جہاں گھر والے میرے لیے فیصلہ کر رہے ہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے یا نامناسب ہے، تو گھر والوں کو بھی اس میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہ ہے، اگر کسی نے زبردستی ایجاب و قبول کروایا ہے اور لڑکی نے خود ایجاب و قبول کیا ہے، خواہ جبراً ہی کیوں نہیں کیا یا زبردستی ہی کیوں نہیں کیا، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن زبردستی کرنے والے سمجھ لیں، کل قیامت والے دن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب بھی دینا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے دل و دماغ کے ساتھ، اس کے جذبات کے ساتھ، اس کے احساسات کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو دنیا میں بھی رسوائی آپ کا مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی آپ کا مقدر ہوگی۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو چیز انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ پسند کرے۔ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، زبردستی نہ کرے، جبر و قہر نہ کرے، تو آپ دوسروں کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں گھر والوں نے فیصلہ کیے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو بھی اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔